अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, जहां पर हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते थे, ये नारे लगाते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इन 10 सालों में उल्टा ही हुआ है। बेटियों पर जुल्म हुआ है और पढ़ाई कुछ नहीं हुई, उल्टा हमारा मुल्क की हालत खराब होते गई है। ऐसे में ऐसी एक तंजीम जो तालीम को तरजीह देती है और इस तरह से लड़कियों को पढ़ाने में और उनको आगे बढ़ाने में कोशिश में लगी हुई रहती है, इसी इरादे से ये तंजीम अहमदनगर डिवीजन फसलांसर में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पहुंची। वहां पर जिस तरह से लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, लगन से, दिल से, वो देखकर ये तंजीम की जानिब से खुशी इजहार की और नोटबुक्स तकसीम किए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी तौर पर जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी, इनके अलावा मोहतरमा अर्शिया नाहिदा, जनाब मोहम्मद मुस्तफा, जनाब मसूद अली के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। बादशाह क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अर्शिया नाहिद साहिबा के स्कूल में आज मैं पहली मर्तबा आई, देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर कितनी मेहनत से मैडम स्कूल चला रहे और क्या उसे बहुत अच्छा डिसिप्लिन रखे और बच्चों में बहुत अच्छा पढ़ने का जज्बा भी है। और जितना मैं अपने नज़दीक ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह ताला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनकी मदद करेंगे और पढ़ाई के मामले में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि बच्चों में की पढ़ाई तालीम में रुकावट आए बोल के। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर तरीक़े से अर्शिया नाहिद साहिबा के साथ हैं और उनके स्कूल की तरक्की के लिए बहुत कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। मैं मोहम्मद इस्माइल रब अंसारी, अल-मारूफ उर्दू अंसारी, चीफ एडवाइज़र ह्यूमन राइट डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आज अर्शा टीचर और उनके स्टाफ की जानिब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फसलांसर उर्दू मीडियम के अंदर जनाब जो मोहतरमा निकत तारा साहबा जो हैदराबाद की बहुत ही मारूफ शख्सियतों में है, आपकी सोसाइटी, आपकी तंजीम, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो डिप्टी IAS जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की मौजूदगी के अंदर सरपरस्तों, असातिज़ा और नौनिहालों की मौजूदगी में स्कूल के लिए जनाब ये कुछ अतिये दिए गए हैं, ड्रम्स वग़ैरह। तो इस तकरीब के अंदर काफ़ी मुख्तलिफ मकातिब क़यालों को यहाँ पे मदऊ किया गया था। तो इसका जुज़ ये कि सब ने मिल के मासूम नौनिहालों को और उनके सरपरस्तों को ये पैगाम दिया है कि तालीम हर इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। तालीम को बग़ैर तालीम के इंसान का वजूद नामुकम्मिल है, इंसान नामुकम्मिल है। तालीम से ही इंसानियत जाग उठती है और इंसान बनता है, अदब सीखता है, सखावत सीखता है, ईमानदारी सीखता है, सच्चाई सीखता है, इंसाफ सीखता है, हमदर्दी सीखता है, वफा सीखता है। और जनाब ये तालीम के अंदर अल्लाह ने वो चमक दी है तो ता क़यामत तक ये चमक जनाब जो है मिटने वाली नहीं है, ना इसकी चमक में फ़र्क आने वाला है। इस स्कूल के तलबा तालिबा उनके सरपरस्तों से हम ये अपील करेंगे कि आप उर्दू भी सीखिए, तेलुगु भी सीखिए, तेलुगु के अंदर तेलुगु पंडित बनिए और इंग्लिश भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, जितनी लैंग्वेज सीखिए और ऐसा सीखिए, ऐसा अबूर हासिल कीजिए, ऐसा कॉन्फिडेंस हासिल कीजिए, इतनी ज़िम्मेदारी के साथ दी कि आप बात करें तो आपके मुकाबले पे वो बात कीजिए जो मोहम्मद अली शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर कभी किया करते थे। इस जनाब ये हिंदुस्तान के आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, जब मोहम्मद अली जौहर अंग्रेज़ी बोलते थे तो अंग्रेज़ आपसे पूछा करते थे कि साहब इसके क्या माने हैं। तो और ये टीवी की लानत से और ये सेल फ़ोन की लानत से मासूमों को बचाइए, इससे बच्चों के मुस्तकबिल बजाय रोशन होने के जनाब ये तारीकियों में जा रहे हैं। तो हम सरपरस्तों से ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाए
منور بنائے، بالخصوص محترمہ عرشہ نائد صاحبہ اور نکھت آرا صاحبہ، محمد مصطفیٰ صاحب ڈپٹی انسپکٹر آف اسکول ایجوکیشن، تمام لوگوں سے ہم انسانیت کے ناطے یہ دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ صاحب آپ حاکم وقت ہیں، آپ کے کنٹرول میں حکومت نے کئی اسکولوں کو دیا ہے جو آپ کے زیر نگرانی انشاءاللہ تعالی یہ بچے مستقبل میں IAS بنیں گے، IPS بنیں گے، IFS بنیں گے، MBBS بنیں گے، پبلک سروس امتحانات کے اندر رہیں گے کہ آج اقلیتوں کو تو مسلمانوں کو تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں ان ماؤں سے ان کے سرپرستوں سے اپیل کروں گا کہ دل و جان کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، وہ بلندیوں پہ پہنچائیے، وہ معیار دیجیے، وہ حسن دیجیے، وہ نزاکت دیجیے، وہ عزم دیجیے، وہ حوصلہ دیجیے، وہ ان کے اندر جستجو پیدا کرے کہ بس ان کا مقصد صرف تعلیم ہو۔ تمام چیزوں سے بالائے طاق رکھتے ہوئے علم کے چراغ کو روشن کیجیے۔ شکریہ، جے ہند، خدا حافظ۔ گورنمنٹ پرائمری ہائی اسکول فسٹ لانسر صدر معلمہ عرشہ ناہید صاحبہ اور ان کے اسٹاف کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارک دیتا ہوں کہ وہ جو ہے اسکول کے ترقی کے لیے ہر ممکنہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، اسٹاف میں کوآرڈینیشن پیدا کر رہے ہیں اور بچوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں۔ بہتر سے بہتر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ جستجو ہیں اور جتنے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ سے حاصل کر کے اس کے وقت مقررہ پہ مکمل کر کے اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی تعلیم میں کسی قسم کی خلل پیش نہیں آنا، اس کے لیے کتابوں کی، کاپیوں کی جو بھی بچوں کو ضرورت ہے اس کے لیے وقت مقررہ پہ وہ لوگ ڈونرز کے اکٹھا کر کے ان کے ذریعے حاصل کر کے بچوں کو وقت پر جو ہے پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طرح ان کی جو ہے خدمات فیوچر میں بھی حاصل ہوتے رہے گی اور جو ہے بچے اس سے اور ان کے والدین مستفید ہوتے رہیں گے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں، جہاں تک میرا سوال ہے، جہاں تک میں جب بھی میرے سے وہ کسی قسم کی جو ہے مدد کی وہ گزارش کریں گے تو میں ہر ممکنہ کوشش کروں گا کہ اس پائے پہ جو ہے اس معیار کو برقرار کرنے کے لیے میں بھی اپنی طرف سے دامے درمے سخنے میں مدد کرتے رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ایسے ڈیڈیکیٹڈ اساتذہ معاشرے میں ملنا بہت کم ملتے ہیں اور میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ یہ منڈل کا میں ڈپٹی انسپکٹر آف اسکول ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں تو حرکیاتی شخصیت ہیں اور خود اکیلے نہیں اپنے ساتھ تمام جو ہے رفقا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور تاکہ جو ہے بچوں کا معیار بلند ہو، ساتھ ہی ساتھ ان کی اخلاقی تعلیم کے بارے میں بھی جو ہے وہ سرگرم رہتے ہیں۔ ہم ہر ممکنہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ ایسے صدر معلومات کا جو ہے ہم بھرپور جو ہے ساتھ دیں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جب کبھی بھی جو ہے اسکول کی سطح پہ وہ ہم سے مدد کے لیے اگر اپلیکیشن دیں گے تو ہم ضرور اس کی طرف توجہ دیں گے اور ضرور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم سے نہیں ہو سکا تو ہائر آفیسر سے بھی ان سے جو ہے کانٹیکٹ کر کے اس کو مکمل کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بچوں ضدی ہونا اتنی بری بات نہیں، مگر بیجا پیسہ ضرورت ہوتی ہے کو علم کو ہنر میں کما سکتے ہیں۔ سیدھو آپ ہمیشہ آگے بڑھنے میں مدد کریں اور وہ جو ضد انسان کو دماغ کرا کر دیتی ہے باقی ضد مت۔ شکریہ جزاک اللہ۔ میں نیکسٹ بچوں کو میسیج دینے کے لیے آمدید کرتی ہوں۔ آپ سب سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور پہلی مرتبہ میں آپ کے اسکول میں آئی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں بچوں سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ٹیچرس کا کہا مانیے اور اپنے پیرنٹس کا بھی کہا مانیے تو آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ جتنا پڑھنا چاہ رہے ہیں، اگر معاشی آپ کی مدد کریں گی اور آپ لوگوں کو ہر طریقے کا تعاون دیں گی اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ
पढ़ना चाहेंगे हम ज़रूर अपने पेरेंट्स से बोल रही हूँ मैं कि अगर आप लोग अपने बच्चों को परमिशन दिए तो हम उनको अच्छे से संवारेंगे। जैसा देखिए तो तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। अपने बच्चों पर तवज्जो देना, इस तरह एक दरख्त की टहनी जब कमज़ोर होती है, जब भी हम उसको बच्चे रहते उनकी पूरी ज़िंदगी संभालते। अगर एक टीचर खराब रहे तो पूरे 60 बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाए। ऐसा अगर सिर्फ 60 बच्चों को हर दौलत से बड़ी होती है। बदबख्त है वो लोग जो इल्म की रोशनी से दूर रहते हैं। इल्म हासिल करने से इंसान में अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा होती है। इल्म से दुनियावी फ़ायदों के अलावा दीनी फर्ज़ंद हासिल होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी खुदा से दुआ मांगो, ये दुआ भी शामिल करो। दामन हमारा या रब इल्म अमल से भर दे, दामन हमारा या रब इल्म अमल से भर दे, दोनों जहां में हमको तू सब बुलंद कर दे। अंसारी साहिबा खिदमत के हामिल हैं और जब भी हमारी उर्दू की कोई भी ऐसे ये शेर के साथ मैं घर करेगा उर्दू अंसारी साहब। फलक को जिले जहाँ बिजलियाँ गिराए, कभी भी जिले हमने आशना बच्चों, जिंदगी होना इतनी बुरी बात नहीं, मगर बेजा दिन बेजा फैक्टर जरूर को लिए दिन अच्छी बात है। खुदा को इल्म को हुनर में कमाल करना तीनों आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करें और वो जो जिद इंसान को दिमाग खराब करने देती है वैसी जिद मत। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं नेक्स्ट बच्चों को मैसेज देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और पहली मर्तबा मैं आपके स्कूल में आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बच्चों से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अपने टीचर्स का कहा मानिए और अपने पेरेंट्स का भी कहा मानिए तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। और अगर आप लोग जितना पढ़ना चाहें, अगर माशी आपकी मदद करेंगी और आप लोगों को हर तरीके का ताउन देंगी और आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आप पढ़ना चाहेंगे हम ज़रूर अपने पेरेंट्स से बोल रही हूँ मैं कि अगर आप लोग अपने बच्चों को परमिशन दिए तो हम उनको अच्छे से संवारेंगे। जैसा देखिए तो तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। अपने बच्चों पर तवज्जो देना, इस तरह एक दरख्त की टहनी जब कमज़ोर होती है, जब भी हम उसको बच्चे रहते उनकी पूरी ज़िंदगी संभालते। अगर एक टीचर खराब रहे तो पूरे 60 बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाए। ऐसा अगर सिर्फ 60 बच्चों को हर दौलत से बड़ी होती है। बदबख्त है वो लोग जो इल्म की रोशनी से दूर रहते हैं। इल्म हासिल करने से इंसान में अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा होती है। इल्म से दुनियावी फ़ायदों के अलावा दीनी फर्ज़ंद हासिल होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी खुदा से दुआ मांगो, ये दुआ भी शामिल करो। दामन हमारा या रब इल्म अमल से भर दे, दामन हमारा या रब इल्म अमल से भर दे, दोनों जहां में हमको तू सब बुलंद कर दे। अंसारी साहिबा खिदमत के हामिल हैं और जब भी हमारी उर्दू की कोई भी ऐसे ये शेर के साथ मैं घर करेगा उर्दू अंसारी साहब। आज बड़ी खुशी मसरत
شادمانی کا دن ہے کہ فصلانسر کے اس پرائمری اردو میڈیم اسکول کے اندر یہ طلباء اور طالبات کثیر تعداد میں جمع ہیں اور ان کے سرپرست بھی اس وقت یہاں پہ جمع ہیں اور اساتذہ بھی ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس دن مصطفیٰ صاحب جو نبی علامہ اقبال کے اشعار کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے سامنے کیا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ شخصیت ہے جن کے اوپر سارا ہندوستان ناز کرتا ہے. محترمہ نکھت آرا صاحبہ نے بڑی اور آپ اور آپ کی ٹیم، آپ کی ایسوسیشن، آپ کی آرگنائزیشن نے انتہائی فراخ دلی کا، وسیع نظری کا دھنیواد ہے. ہم آپ کا اور آپ کی جناب یہ سوشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے ایک اردو کے قلمکار نے لکھا تھا، تم کسی کو مٹا کر دیکھو پھر تمہارا جی چاہے گا کہ تم بار بار مٹتے رہو اور بار بار بنتے رہو تاکہ تمہیں عیسیٰ اور قربانی کا موقع ملتا ہی رہے. صاحب نے کہا، میڈم نے کہا کہ آپ لوگوں کی اور محترمہ عرشہ نائب صاحبہ ایک بہت ہی حرکیاتی شخصیت کی مالک ہیں. یہ اسکول کی ہیڈ مسٹر ہونے کے علاوہ بھی کئی اردو کی تنظیموں کے علاوہ فلاحی تنظیموں سے جناب جو ہے آپ بخوبی واقف ہیں اور سرگرم حصہ لیتے ہیں. اردو کا بینر لگتا ہے. عرشہ ناہید میڈم صاحبہ کی موجودگی وہاں پہ تقریباً حد تک ضروری ہو جاتی ہے. دیکھیے بھی صاحب نے آپ لوگ نصیحت کی کہ آپ لوگ اچھے اخلاق پیدا کیجئے، اچھے کردار پیدا کیجئے، اچھا حوصلہ پیدا کیجئے، اچھی ہمت پیدا کیجئے. یاد رکھیے بھوکوں کو کھانا کھلائیے، جن کے بدن پہ کپڑے نہیں ان کو کپڑے پہنائیے اور ہر ایک سے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، آپ کے ٹیچر ہوں، کوئی مذہب کے ہو، ہر ایک سے ایک دوستانہ ماحول رکھیے، خوشگوار ماحول رکھیے. ان سے ملے ان کی دلی حسرت تمنا رہنا کہ لوگ پھر مجھ سے جناب جی ان سے ملاقات ہو. ابھی صاحب نے کہا کہ ایک اسلامی ماحول دیجیے. یقین ایک اردو میڈیم اسکول ہے تو ظاہر بات ہے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس گھر میں جس جگہ پہ اللہ کے حضور میں سجدے ہوتے ہیں. صبح صاحب سے عرض کروں گا کسی قلمکار نے لکھا ہے اردو کے کہ سجدہ گزاروں کے لیے مقام کی قید نہیں ہوتی. وہ تصور محبوب میں ہر جگہ ہی سجدے کرتے ہیں اور سجدے کبھی مقام کے محتاج نہیں ہوتے. یہ خاک پر بھی کیے جاتے ہیں اور مخمل پر بھی. قبولیت ہر حال میں ہوتی ہے، ضرورت سب کا دل سے ہونی چاہیے. یہ ابھی صاحب نے کہا کہ آپ کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ وہ آپ لوگوں کی عمر ہے اور میں سرپرستوں سے بھی گزارش کر دور رکھیے، سیل فون کی لانتوں سے دور رکھیے. یہ ایسا وحشی شیطان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بچوں کے مستقبل کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے. آپ لوگ والدین ہیں، مائیں ہیں، آپ جہاں سختی کریں وہاں نرمی کریں، جہاں نرمی کریں وہاں سختی کریں. دیکھنے میں آتا ہے نکھتارا میڈم کے بچے جب تک ان کو ٹی وی واٹس ایپ وغیرہ نہیں دیے وہ لوگ جناب جو کھانے پینے کوئی راضی نہیں رہتے. آپ بتائیے کہ پہلے یہ ٹھہرا ہوا ہے کہ بالکل گرما کا موسم ہے، یہ انسانوں کے اعمال ہیں. اگر ہمارے اللہ کے فضل سے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے مزاج میں انکساری ہوں گی، سچائی ہوں گی، خلوص ہوں گا، ہمدردی ہوں گی، پیار ہوں گا، وفا ہوں گی، ایمانداری ہوں گی، سچائی ہوں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وفادار غلاموں میں رہیں گے. دھوپ کیا چیز اور کوئی پرائم منسٹر اس سے کوئی تعلق نہیں. انسانوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ پرواز کرتے ہوئے جاتے ہیں عرش بری تک، اور اللہ جب دیکھتا ہے نظر کرم خاص حکم دیتا ہے تو بادل برستے ہیں. تو میرے بھائیوں بہنوں ماؤں قابل اساتذہ بالخصوص جناب شہر حیدرآباد کی مشہور معروف شخصیت خاتون محترمہ عرشہ نائب صاحبہ جب مس روحانی صاحبہ ڈی او حیدرآباد بن کے حیدرآباد آئی تھی تو میں عرشہ صاحبہ اور ہماری ایک ٹیم تلنگانہ اردو فورم کی ان کو جناب یہ گل پوشی کرنے گئے تھے. تو کافی دیر تک بات ہوئی. اللہ میڈم یہ شہر حیدرآباد ہے، اردو کا گلدستہ ہے، اردو کا گہوارہ ہے، محبان اردو، عاشقان اردو، جانثاران اردو یہاں پر رہتے ہیں. وہ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج انہوں جناب جو متحرک ہیں اردو میڈ اسکول کے تعلق سے. ایک بار انسان ہے، کبھی ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، کبھی بی پی ہائی رہتا، کچھ رہتا،
ایک مسئلے پہ میڈم میں 13-14 MLA یہاں پہ رہتے ہیں، آپ کسی کا فون نہیں اٹھاتے. انصاری صاحب روزانہ 1000-1500 فون آتے ہیں، میرے کانوں کے اندر مرض پیدا ہو رہا ہے. آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ SMS کر دیجئے، میں فوری جناب جو ایمانداری کا آپ کا کام ہوگا، اچھا کام ہوگا، جنگی خطوط کے اوپر میں اس کام کو حل کروں گی. وہ بھی ایک خاتون ہے، آپ جانتے ہیں کہ علم سچائی صدقے دل سے یہ علم کو اپنے سینے میں اتاریں گے تو انشاءاللہ تعالی نسل در نسل اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایک عورت خاندان کی جناب جو ہے کیا بولتے ہیں آپ، اس کی زیر سرپرستی پورا خاندان پروان چڑھتا ہے. تو یہ عورت ہی معاشرے کو سدھارتی ہے، بناتی ہے، خوبصورت نزاکت سجاوٹ عورت سے ہی ہے. تو لہٰذا آپ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر وہ خوبی پیدا کیجئے. ابھی جیسا کہ نکاح ان کو جو کمیشن کالج بنا دیا گیا ہے، جب کبھی عرشیہ میڈم جاتے ساری توجہ کو انہوں بازو رکھتے رہے، ہمارے گروپ بلاتے. کیونکہ جو RDO حیدرآباد تھی، برر اللہ صاحب کلکٹر حیدرآباد سے، جب سے ہماری ان کی شناسائی ہے، کافی کام تعلیمات کے انہوں نے ہماری نمائندگی اوپر کیے. تو ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے بولنے کا مقصد یہ ہے، عرشہ ناہید صاحبہ اس انجمن کو، اس کہکشاں کو، اس محفل کو سجانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی باتوں کو جذب کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، دل کے نہاں خانوں میں اتار لیجئے. اس کے بعد یہ کان سے سنیے، کان سے نکالیے، ایسا مت کیجئے. کیونکہ اچھے لوگ ہم کچھ اس سے پہلے پرساد صاحب بھی یہاں پہ ڈپٹی آئی ہوتے تو کئی جلسوں میں ہمارے کو جناب جی بلاتے تھے. ہم بھی اپنے کئی سرکار مدینہ نے کہا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ یقیناً یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی نرمی سے متاثر ہیں.